بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریت میں دفن دنیا کی پہلی سپر پاور کی کہانی۔ جب انسان نے خدا کو چیلنج کیا، ارمذات العماد کا عروج و زوال، تاریخ کی سب سے طاقتور قوم جسے ایک آندھی نے اکھاڑ پھینکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مبعوث ہونے والے سب سے پہلے نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ ان کی قوم کا نام قوم عاد تھا، جو یمن اور عمان کے درمیان واقع علاقے احقاف میں آباد تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ مختلف اسلامی اور تاریخی روایات کے مطابق انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ کچھ اس طرح آگے بڑھا۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد آپ کا ظہور ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے تقریباً 10 صدیوں یعنی 1000 سال کے بعد آپ تشریف لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم عاد کے حالات قرآن مجید کی روشنی میں بہت سبق آموز ہیں۔ ان کی زندگی کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قوم عاد کا تعارف اور ان کی طاقت۔ علاقہ: یہ قوم یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی ریگستانی علاقے میں آباد تھی۔ نعمتیں: اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفان نوح کے بعد زمین پر اقتدار دیا، طاقتور اور طویل القامت جسم عطا کیے اور سرسبز باغات اور چشموں سے نوازا۔ غرور و تکبر: یہ قوم دنیا کی مضبوط ترین عمارات اور محلات بناتی تھی اور اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر کہتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ نمبر 2، کفر اور شرک کی شروعات۔ طوفان نوح کے بعد یہ زمین پر سب سے پہلی قوم تھی جس نے بت پرستی دوبارہ شروع کی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کے نام صدا، سمود اور ہبا تھے۔ یہ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے اور زمین پر فتنہ و فساد پھیلاتے تھے۔ نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی برادری قبیلے سے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً 50 سال یا اس سے زائد عرصہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ میں تم سے اس دعوت کا کوئی اجر یا مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ قوم کی سرکشی اور مذاق اڑانا۔ قوم کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بے وقوف اور جھوٹا کہا۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے معبودوں بتوں نے تمہیں پاگل کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ چیلنج بھی کیا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ نمبر 5، قحط سالی کی آزمائش۔ جب قوم اپنی سرکشی پر اڑی رہی تو عذاب الہی کے پہلے مرحلے میں وہاں 3 سال تک شدید قحط پڑ گیا۔ بارشیں رک گئیں، باغات سوکھ گئے اور جانور مرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اب بھی وقت ہے، اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو تو وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ مگر وہ پھر بھی باز نہ آئے، نہ مانے۔ ہولناک عذاب اور قوم عاد کی تباہی۔ ایک دن آسمان پر کالا بادل نمودار ہوا۔ قوم عاد کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے کہ یہ بادل ہمارے لیے بارش لایا ہے، لیکن وہ بادل بارش کا نہیں بلکہ اللہ کے غضب کا تھا۔ اس بادل سے ایک انتہائی تیز اور ٹھنڈی آندھی چلی۔ یہ آندھی مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ طوفان نے طاقتور انسانوں کو جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے درختوں کی طرح زمین پر پچھاڑ کر رکھ دیا اور ان کے مضبوط محلات کو تہس نہس کر دیا۔ نمبر 8، حضرت ہود علیہ السلام اور مومنین کی نجات۔ عذاب آنے سے پہلے اللہ کے حکم سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند گنتی کے غریب اور کمزور لوگ ایک محفوظ جگہ پر منتقل ہو گئے تھے، اس لیے وہ سب محفوظ رہے۔ بعد آپ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ حضرموت یمن کی طرف ہجرت کر گئے اور وہیں باقی زندگی گزار دی۔ قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارم ذات العماد۔
التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ترجمہ: ارم کے لوگ ستونوں والے جن جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ ارم ذات العماد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا وہ عظیم الشان پایہ تخت یا قبیلہ تھا جو اپنی طاقت، فن تعمیر اور بلند و بالا عمارات کی وجہ سے دنیا بھر میں بے مثال تھا۔ مفسرین اور مورخین کے مطابق اس کی اہم تفصیلات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، لفظی معنی اور مفہوم۔ ارم، اس قوم کو تاریخ میں عاد ارم یا عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ ان کے مرکزی شہر کا نام بھی تھا۔ ذات العماد، آف دا پلرز، عماد ستون کو کہتے ہیں۔ اس کے دو مفہوم لیے جاتے ہیں: بلند و بالا عمارات، وہ لوگ اونچے اور مضبوط ستونوں پر عالی شان محلات تعمیر کرتے تھے۔ فن تعمیر میں ستونوں کا استعمال پہلی بار اسی قوم نے شروع کیا تھا۔ طویل القامت جسم، لغت کے اعتبار سے ذات العماد کا مطلب طویل قد و قامت والے بھی ہے، یعنی اس قوم کے لوگ خود کھجور کے درختوں یا اونچے اونچے ستونوں جیسے لمبے اور طاقتور تھے۔ نمبر 2، شداد کی بنائی ہوئی جنت، مصنوعی جنت کی روایت۔ تاریخی اور تفسیری روایات جیسے علامہ قرطبی کی تفسیر میں ذکر ملتا ہے کہ قوم عاد کے ایک بادشاہ شداد بن عاد نے جب انبیاء سے اللہ کی جنت کا ذکر سنا تو اس نے تکبر میں آ کر کہا کہ میں زمین پر ایسی ہی جنت بناؤں گا۔ اس نے یمن اور عمان کے ریگستان میں ایک شہر ارم بنوایا۔ اس شہر کی تعمیر میں سونے، چاندی، یاقوت اور قیمتی جواہرات کا استعمال کیا گیا تھا۔ عبرتناک انجام: جب یہ شہر تعمیر ہو گیا، 300 سال کی مدت میں بن کر تیار ہوا اور شداد اپنے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہونے لگا تو ابھی اس نے شہر کے دروازے پر ایک ہی قدم رکھا تھا کہ آسمان سے ایک ہولناک چیخ کی صورت میں عذاب آیا، جس سے وہ اور اس کے تمام ساتھی وہیں ڈھیر ہو گئے اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا۔ نمبر 3، جدید سائنسی دریافت۔ عنبر آباد شہر۔ صدیوں تک مغربی تاریخ دان ارم ذات العماد کو محض ایک افسانہ یا کہانی سمجھتے تھے، لیکن 1992 میں خلائی ادارے ناسا کے شٹل چیلنج اور راڈار سیٹلائٹ کی مدد سے عمان صحرا شسر یا اوبار کے نیچے دفن ایک قدیم شہر کے آثار دریافت ہوئے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے جب وہاں کھدائی کی تو ریت کے نیچے سے ایک قلعہ نما شہر نکلا جس کے گرد بہت بڑے اور اونچے ستون موجود تھے۔ شہر بالکل اسی جگہ احقاف یا اوبار دریافت ہوا جہاں قرآن نے قوم عاد کا مسکن بتایا تھا۔ اسے جدید دنیا میں صحرا کا اٹلانٹس آف دا سینڈز بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر قوم عاد اور ارم ذات العماد کی تباہی کے اس پورے واقعے میں نسل انسانی کے لیے چند انتہائی اہم سبق آموز پیغامات پوشیدہ ہیں۔ تکبر کا انجام عبرتناک ہے۔ انسان دنیا میں کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس کی طاقت اور عمارات اسے اللہ کی قدرت کے سامنے ریت کی دیوار ہی ثابت ہوتی ہیں۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں۔ مال، خوبصورت عمارات اور جسمانی طاقت اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ کمزوروں پر ظلم اور سرکشی کے لیے۔ مہلت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے مہلت جیسے قوم عاد کو قحط کے ذریعے دیتا ہے، لیکن جب مہلت ختم ہو جائے تو پھر عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ مادی طور پر کمزور ہونے کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی مٹھی بھر ساتھی بچا لیے گئے، جبکہ دنیا کی سپر پاور قوم عاد نیست و نابود ہو گئی۔
آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔